اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے یعنی خواتین سے، خواتین اہل بیت اطہار سے کوئی سامان یا کوئی برتنے کی چیز مانگو تو وہ پردے کے باہر سے مانگو۔ ان دونوں جگہوں سے ثابت ہوتا ہے کلام کرنا، بات کرنا۔ تو ہم نے جو بات ثابت کرنی ہے وہ کیا ہے کہ کیا عورت کی آواز مطلقاً یعنی ہر حال میں پردے میں رکھے جانے والی یا پردے میں رہنے والی چیز ہے جس طرح عورت۔ تو یہاں جو دو مقامات ہم نے پیش کی قرآن عظیم سے، دونوں جگہ پہ بات کرنے کا ایک جگہ پہ طریقہ سکھایا گیا، دوسری جگہ پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جب کوئی صحابہ میں سے اہل بیت کے دروازوں پہ جائے اور خواتین سے کوئی چیز مانگنا چاہے تو وہ آگے جا کے گھر میں سامنے جا کے نہیں مانگے بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگے۔ پردے کے پیچھے سے اگر ایک شخص مانگے گا تو پردے کے دوسری طرف والا شخص جب کوئی جواب دے گا تو اس کو بول کر ہی جواب دینا پڑے گا۔ پردے کے پیچھے سے تو اس کو دیکھ نہیں رہا کہ وہ اشارے سے کوئی جواب دے رہا ہے۔ یہاں بھی یہ ثابت ہوا کہ ضرورت کے تحت بولنا یا سوال کرنا یا اس کا جواب دینا یہ درست ہے اور شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے اور ضابطہ دیا جا رہا ہے۔ اور جہاں فلا تخضعن بالقول کا فرمایا گیا کہ نرمی مت اختیار کرو، گفتگو کے اندر لچک اور نزاکت نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ شخص جو روگی ہے دل کا وہ کسی طمع میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جب عورت ضرورت کے وقت بات کرے تو اس کی بات میں وقار ہونا چاہیے، روب ہونا چاہیے اور ایسی آواز نہ ہو جس کو سننے والا خواہ ادھر متوجہ ہو، اس کے اندر ایک طمع پیدا ہو اور ایک عورت کی آواز ہونے کی وجہ سے جب اس کے اندر دلکشی ہو اور ایک اٹریکشن ہو تو وہ اس طرف مائل ہونے کی کوئی گنجائش نہ پائے۔ تو مختصراً اس سے یہ پتہ چلا کہ آواز عورت کی مکمل طور پر ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر موقع پر ہی عورت نہیں ہے، یعنی پردے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بلا ضرورت اور کچھ رعایات کے ساتھ اس سے اعتراض کرنے اور اس پہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ خواتین کو ان کے ضابطے بتائے جائیں کہ ان ضابطوں کے اندر وہ رہ کر بات کریں تو ان کو اجازت ہوگی، اگر ضابطے کراس کریں گی تو پھر وہ فتنہ پیدا ہوگا اور وہاں ان کے لیے بولنا منع ہو جائے گا بلکہ حرام ہو جائے گا۔